السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مسز اسپوکی ٹی وی۔ آئیں چلتے ہیں آج کی ایک اور سچی خوفناک کہانی کی طرف، جسے سن کے آپ کو ڈر کا احساس ہوگا۔ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے جو پھپھو کی بیٹی کزن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 7-8 سال تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری پھپھو اپنے سسرال ملنے گئی تھی بچوں سمیت۔ رات ان کی واپسی بہت دیر سے ہوئی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے ان کا گزر ریل کی پٹریوں سے ہوا، اور اس جگہ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ وہاں رات کے وقت ایک چڑیل دلہن کے روپ میں بھٹکتی ہے۔ میری جس کزن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے بہت تیز پرفیوم لگایا ہوا تھا اور بال بھی کھلے چھوڑے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں سے گزرے تو وہ چڑیل وہیں سے میری کزن کے پیچھے لگ گئی۔ میری پھپھو کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ خیر، میری وہ کزن گھر آتے ساتھ ہی لائٹ بند کر کے اکیلی کمرے میں سو گئی، جس پر میری پھپھو اور میری بڑی کزن کو تھوڑی تشویش ہوئی، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید تھک گئی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی بڑی بہن اسی روم میں گئی جہاں میری وہ کزن سو رہی تھی۔ اس نے چمیلی کے تیل کی بوتل کھولی اپنے بالوں میں لگانے کے لیے، لیکن جوں ہی اس نے بوتل کھولی، اسے محسوس ہوا کوئی تیز تیز سانس لے کر تیل کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر ایک دم بوتل بند کر دی اور جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی، کیا دیکھتی ہے کہ میری وہ کزن یعنی اس کی چھوٹی بہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور اسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے منہ سے گرانے کی آواز بھی نکل رہی تھی۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے کندھے سے پکڑ کر پوچھا، کیا ہوا نورین؟ یہ میری پوزیسڈ کزن کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے پوچھا، میری کزن نے اسے بازو سے سختی سے جکڑ لیا اور زور زور سے گرانے لگی، اور ساتھ اس کی بڑی بہن بھی زور سے چلانے لگی۔ یہ چیخو پکار جب ہمارے گھر تک آئی تو ہم سمجھے شاید پھپھو کے گھر کوئی چور آ چکا ہے۔ میرے والد صاحب نے جلدی سے پاس رکھا ہوا ہتھوڑا اٹھایا اور پھپھو کے گھر کی طرف بھاگے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا ان کے قریب سے گزرا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے، انہوں نے دیکھا میری اس کزن نے اپنی بڑی بہن کو گلے سے پکڑا ہوا تھا اور چھوڑ نہیں رہی تھی۔ پھپھو بھی زور زور سے چلا رہی تھی۔ میرے والد نے آگے بڑھ کر میری کزن کے ہاتھ کو پکڑا اور چھڑانے لگے، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط محسوس ہوئی۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا وہ ضرور کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ گئی ہے۔ انہوں نے کزن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پڑھتے گئے، گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کی بڑی بہن کو آزاد کروایا۔ میری وہ کزن مستقل گرا رہی تھی۔ اسی اثنا میں ہمارے گھر کے دیگر مرد بھی آ گئے اور میری اس کزن کو قابو میں کرنے لگے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور منہ سے گراہٹ نکل رہی تھی۔ سب نے مل کر جیسے تیسے پھپھو کی فیملی کو گھر سے نکالا اور اپنے گھر لے آئے۔ میری تائی امی نے دیکھا کہ کزن کے پیچھے ایک موٹا کالا بلّا بھی ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ اس بلّے کی جسامت کافی بڑی تھی۔ وہ دیکھ کر کافی گھبرا گئی۔ جب میری کزن کو کمرے میں بٹھایا گیا تو میرے تایا جات اس کے پاس قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے۔ پہلے اسے قرآن پاک کے اوراق کی ہوا دی اور پھر یاسین شریف پڑھنے لگیں، جس سے اسے ایک دم جھٹکا سا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔
اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تو وہ ہوش میں آئی، اور جب اسے بٹھایا گیا تو اسے کمرے میں موجود شیشے میں وہ چڑیل نظر آئی۔ میری کزن شیشے کی طرف اشارہ کر کے زور زور سے رونے لگی، لیکن ہم میں سے وہ چڑیل کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ سب سمجھ ضرور گئے تھے کہ وہ چڑیل ادھر ہی موجود ہے۔ رات کا 1 بج گیا تھا، مگر وہ چڑیل ہمارے گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہمارا پورا گھر، بچے بڑے، سب خوف زدہ تھے۔ اتنے میں پورے گھر کی بجلی آن آف ہونے لگی، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ پھر میرے والد صاحب نے سب کو تاکید کی کہ جلدی جلدی سے سب بآواز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو۔ ہم سب نے ان کی بات پر فوراً عمل کیا۔ غرض جس کو اس وقت جو قرآنی آیت یاد تھی وہ پڑھتے گئے۔ اتنے میں گھر کا مین گیٹ زور سے کھلا اور پھر خود ہی بند ہو گیا، اور گھر کی بجلی بھی معمول پر آ گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش اور ساکت تھے۔ کچھ دیر بعد جب سب کچھ نارمل ہونے کا احساس ہوا تو سب نے شکر کا سانس لیا کہ وہ چڑیل گھر سے نکل گئی، اور کزن کی حالت بھی کچھ بہتر ہوئی۔ بہرحال خوف باقی تھا۔ وہ پوری رات گھر کے سب مکینوں کے لیے بہت بھاری گزری تھی، اور رات کوئی بھی نہیں سو سکا تھا۔ اگلے دن ہم گھر کے سب بچے بخار میں تپ رہے تھے۔ کافی دن بعد جا کر سب نارمل ہوئے، اور میری اس کزن کو ہم کچھ دن تک مولوی سے دم بھی کرواتے رہے۔ باقی ایک بات جو اس چڑیل سے متعلق اگلے دن ہمیں پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ ہمارے گھر سے نکل کر وہ ہمارے گھر کے پاس موجود ایک بیکری کی دکان میں چلی گئی تھی، اور وہاں جا کر وہ دکاندار سے مٹھائی مانگنے لگی۔ جیسے ہی دکاندار نے دیکھا کہ دلہن کے لباس میں ایک بھیانک چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ دکاندار اسی وقت اپنی دکان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فجر کے وقت تک وہ چڑیل ہمارے علاقے میں بھٹکتی رہی، اور پھر واپس اپنے ٹھکانے پر چلی گئی۔